फैसला तुमने करना है और तुम्हारा कबीला मीर गुहराम और सरदार मेहताब तुम्हारे फैसले का पूरा पूरा एहतराम करने का ऐलान कर चुके हैं। आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन साइड पे एकदम से कैसे शुरू हो गया? नहीं, एकदम से नहीं शुरू हुआ। मैंने जब ड्रामा शुरू किया था इवन एट रेडियो कोयटा में, तब भी मैं जमील मलिक साहब के ड्रामे असगर अंजुम मरहूम के साथ मिलकर डबिंग और एडिटिंग करता था। फिर जब मैंने ड्रामा शुरू किया तो यावर साहब के साथ तीसरे चौथे एपिसोड से झोंक से आके मैं एडिटिंग में घुस जाता था और उनकी शॉर्ट डिविजनिंग को ऑब्जर्व किया करता था क्या करते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ पैशन विद मी बहुत दिनों से। और 1981 में मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि पाकिस्तान में प्राइवेट प्रोडक्शंस होनी चाहिए। तो एक ड्रीम था जो मेरे साथ चल रहा था और अभी भी है। दूरियां जो आपने किया, दैट वाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दैट वाज द फर्स्ट सीरियल। फर्स्ट सीरियल, यस। ठीक है, तो उसको बनाने में किस तरह की आपको रेड टेपिज्म तो बहुत होगी, क्योंकि एक चीज ऐसे तो प्राइवेट सेक्टर में बनाना, उसको अरेंज करना, फिर ऊपर से उसको सेल करना। ये बड़ी मुख्तसर सी कहानी इसकी है कि ये बंच ऑफ पीपल दे वांटेड टू मेक अ आर्ट फिल्म। तो हमने कहा पैसे तुम्हारे पास कितने हैं? पैसे बहुत कम थे। तो माई सेल्फ एफ.एच. कुरैशी, हमने इनसे कहा कि आप आर्ट फिल्म की बजाय सीरियल बनाओ। ताइजार वाज देयर एट एनटीएम थोड़ा सा सिर्फ आना भी चाह रहे थे। उन्होंने कहानी वानी सुनाई, मास्टर ऑफ द गेम की कहानी थी और वो अच्छा बन गया। और जब ताइजार ने कहा और एनटीएम ने कहा कि अगर आबिद अली इज देयर दिस मस्ट बी समथिंग सीरियस, और उसमें जितने आर्टिस्ट थे उन्होंने बड़े मिशनरीज के साथ काम किया, क्योंकि इतने कम पैसे दिए प्रोड्यूसर्स ने उनको, इतने कम जितने अनबिलीवेबल। और फिर हमने खुद जाके मिन्नतें की घरों वालों की और ड्रेसेस खुद अरेंज किए, सब किया। हमने कहा एक बार ऑन एयर आना चाहिए। तलत मुझसे नाराज हुए कि तुमने सुना बहुत कम पैसों में काम कर। मैं तो पैसे ले ही नहीं रहा, लेकिन हमें एक बार साबित करना है कि वी कैन स्टिल डू दैट। वो हमने किया और फिर ड्रामा पॉपुलर हुआ। शुरू में एक इश्तहार नहीं था, दूसरी किस्त में 2-3 इश्तहार आए और फिर इश्तहारों की भरमार हो गई। लेकिन इसमें ये तो होता है ना कि रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी हमेशा लोगों की होती है, जो फिर बड़े कन्वीनियंटली बाद में दे गेट ऑन द बैंड वैगन कि भाई बड़े प्रोडक्शंस होने लग गए, एकदम से ये हो गया वो हो गया। लेकिन शुरू में तो एक बहुत ज्यादा, बहुत, बल्कि लोगों ने मजाक तक उड़ाया, दुनिया में मजाक उड़ाया कि लोग पागल हुए, अब ड्रामा प्राइवेट सेक्टर में हो सकता। जब वो हो गया फिर हमने जब दश्त सोचा तो कहने लगे अब एक बात ऐसी तुक्के में कामयाब हो गई है, वे ग्वादर चले, भाई ग्वादर में ड्रामा बन सकता होता तो पीटी अब तक बना ना लेती, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर वो चल गया, जब मैंने अनाउंस किया कि करेंगे आउट ऑफ द कंट्री करेंगे ड्रामा, तो कहने लगे अभी ग्वादर समझ बैठा, भाई अपने मुल्क में दूसरे मुल्क, अब वो भी हो गया, उससे आगे कुछ सोचेंगे लोग, फिर कहेंगे, तो सिलसिला हमारे साथ चलता रहे। अच्छा, तो अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? अभी इस वक्त एक आध कहानी ऐसी है जो इंग्लैंड में एक कॉमेडी सीरियल लिखवाया आरिफ वकार से, शायद वो पहले आ जाए, या शायद एक हम यहाँ क्राइम जो आज इस वक्त करंट प्रॉब्लम है माशरे की, जो एक कैओस का जो शिकार है, इस पे हम 1-2 माफियाज को टच कर रहे हैं। आर्टिस्ट्स जो होते हैं या जो एक्टर्स हैं बेसिकली, उनके बारे में ये लोग कहते हैं, और आई थिंक एक तरह से होते भी हैं कि टेम्परामेंटल पीपल। कि मैं जब किसी और के लिए भी काम कर रहा होता हूँ, यूजुअली मुझे उसकी हमदर्दी मेरे दिल में जरूर होती है, लेकिन टेम्परामेंटल में हूँ भी। बल्कि लाटर दश्त के दौरान कहा करते थे कि आबिद अली कहाँ है, क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क आखिरी एक महीने में फ्रॉम 5 in the morning till 3 midnight, और मैं कहीं बैठे बैठे सो जाता था। खैर शायद ही मैं किस दिन बिस्तर तक गया हूँ, मैं गांव बैठ के देखा कल क्या करना है कहीं, और वहीं लुढ़क के वही शमस शाह के कपड़े में पहन रहता था, उसी में सुबह उठ के शूटिंग पे शुरू। लेकिन इतना काम करने के बाद, like now you've got 3 very good serials in your name, so what about just taking on the direction completely, कि मैं खुद अकेले सिंगल हैंडली I'm going to direct it as a director, I'm going to do 30 episodes? अभी हमारी एस्टैब्लिशमेंट होनी है। अभी ये पिंजरा तो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत सा, क्योंकि हमारे यहाँ अब दोनों तीनों सीरियल्स भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन उसकी हमारी शेयरिंग इतनी प्रॉपर नहीं होती। हमें जो पैसे मिलते हैं और नेटवर्क जो पैसे कमाता है उसमें बड़ा फर्क है। और फिर जिस तरह से पैसे वापस आते आते रुपए के 10 आने रह जाते हैं, और उस दौरान जब बैठ के घर खा गए, तो तुम्हारी जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं होगी, हर बंदा अपना अपना काम जब करने लग जाएगा, एक सेटअप होगा, फिर इस तरह मुमकिन है। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से डायरेक्शन की तरफ नहीं आना चाहता, क्योंकि प्रोडक्शन इटसेल्फ इज अ बिग जॉब। अपने प्लेज में आप खुद भी काम करते हैं आजकल, समीना पीरजादा वो भी अपना एक सीरियल डायरेक्ट कर दी है जिसमें वो भी काम कर रही हैं, तो ये आप लोग किस लिए करते हैं? बिकॉज आई फील कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाती है इससे ज्यादा, या फिर ये डिमांड होती है कि नहीं आबिद साहब आपने जरूर काम करना है? एक तो ये कि कोई ना कोई कैरेक्टर अगर ऐसा निकल आए जो आपके करने का हो, और फिर आपके व्यूअर्स भी हों, तो आपके पास कोई रीजन नहीं होता ऑफ डिप्राइविंग देम ऑफ योर प्रेजेंस, आपको करना चाहिए।
ہاں یہ یقیناً ہے کہ دگنا کام جب کرنا پڑتا ہے تو مشکل ہو بیکاز جاتی آئی ہے. تھنک اٹس ویری ڈسٹریکٹنگ کہ آپ ایک اپنا بھی آپ نے اپنا وہ کرنا ہے. لیکن یہ ہے اس میں آپ کے اگر آپ ڈیزائن پراپرلی ہیں, آپ کا پروڈکشن ورک جو اسکرپٹ پہ ہو چکا ہے, ڈائریکشن آپ کیا کر رہے ہیں, کنسیپٹ از کلیئر, تو آپ جب خود ڈائریکشن ایکٹ کر رہے ہو جن سینز میں, تو یو کین کمیونیکیٹ اٹ ٹو یور ڈائریکٹر فوٹوگرافی اور یور ایسوسیٹ ڈائریکٹر. ڈویژن تو آپ نے سارا کر لیا, کانسیپٹ سارا آپ کے سامنے, ایڈٹ بھی ہو جائے گا, تو اس طرح کی شوٹنگ ہو جاتی. دگنا کام ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک لالچ والی بات کہ اگر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی, آپ کا نام جو آپ سیل ویلیو ٹائپ چیزیں شروع ہو گئیں. جاویہ میں قمر آفتاب کے دور میں پتہ چلا, جب وہ ایک حقیقت ایک فسانہ ہوتا, تب تک نہیں پتا تھا کہ ڈرامے میں ایکٹر کی سیل ویلیو ہوتی. ایک ڈرامہ کیا ہم نے, وعدہ شہزادہ, ابھی تیار نہیں تھا, اس کی ایڈیٹنگ نہیں تھی, ٹھاکر صاحب نے ریکویسٹ کی قمر سے کہ بعد میں چلا رہے تھے. جب بہزود نے کہا کیسے بعد میں چلا رہے تھے, میں نے کراچی سیل سے پوچھا, کہ سوال ہی نہیں پیدا تھا, کاسٹ اناؤنس ہو چکی. تو یہ دس از 1979. تب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ کام شروع ہو گیا ہے ٹیلی ویژن پہ, کہ اچھا فلاں فلاں ہے, تو اس ڈرامے کو تیز دھار ملیں گے, ڈرامہ اچھا ہو. تو اب تو خیر وہ بات باقاعدہ اسٹیبلشڈ ہے اور نیٹ ورکس اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر جب تک اپنا نام بھی ساتھ 4 ویورز لا رہا, تو وائی ٹو ویسٹ دیٹ. پاکستان میں آئی فیل لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. دیر آر پیپل ہو ہیو اے لاٹ آف منی ان دا پرائیویٹ سیکٹر, لیکن اس کے حساب سے پرائیویٹ پروڈکشن میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے, جبکہ ڈرتھ بھی ہے, ضرورت بھی ہے ہمیں ان چیزوں کی, اور اس میں ریکوری بھی بہت ہے, اور اس کے اندر آپ کا پروفٹ مارجن بھی بہت ہے. انیشل اور آپ یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا رسک فیکٹر جو ہے سیریل میں کم ہے کمپیئر ٹو ریلیزنگ اے فلم. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں, ابھی بھی کچھ جھجک ہے ان کو کہ جی سیریل میں رسک فیکٹر یقیناً کم ہے, ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے. ہم اتنے ہی بجٹ میں جس میں ایک فلم بنتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 100 سین کی ہوتی ہے, ہم 600 700 400 450 500 سین کر رہے ہوتے ہیں. اتنے ہی دنوں میں کرنے ہیں, تبھی وہ اکنامیکل رہے گا. نیٹ ورکس ہم ایسے اپنا آپ شیئر نہیں کرتے, ابھی بھی نہیں کر رہے. اس وقت ہم 2 مونوپلیز میں ہیں. پہلے ہم ایک مونوپلی میں تھے, سرکاری مونوپلی میں. اب ہم 2 مونوپلیز میں, ایک سرکاری مونوپلی ہے, ایک پرائیویٹ مونوپلی ہے. وہ جب آپ کو چاہیں گے, جتنا آپ کو چاہیں گے پیسہ دیں گے, آپ اس مونوپلی میں چلے جائیں, اس مونوپلی میں. آپ آپس میں ان دونوں مونوپلیز کے بیچ میں جب رستے نکلنے شروع ہوں گے, جب پی ٹی وی اپنا ٹائم شیئر کرے گا, جیسے سارے مہذب دنیا میں لوگ نیٹ ورکس تو صرف ہارڈ ویئر دیتے ہیں, کوئی کرنٹ افیئر وغیرہ اپنے پاس رکھ لی, باقی خریدتے ہیں, چلا دیتے ہیں, یہ ٹائم سیل کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں 1-2 تجربے ہوئے, اس کو ہوتے رہنا چاہیے. جب یہ ہوگا تو پھر, اور دوسرا میں تو بڑا خوش ہوں کہ ابھی سرمایہ دار اس میں نہیں آیا. سرمایہ دار بھی کچھ دیر اور نہ آئے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ اگر اچانک بغیر تیاری کے سرمایہ دار اس میں آ گیا اور اس نے اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دیا, کیونکہ وہ آگے کہے گا عابد علی تم اتنے پیسے لو, میرے ڈرامے میں کام کرو. وہ رول اچھا ہے کہ برا, عابد علی بھی پیسے لے گا, کام شروع کر دے گا. ڈرامہ چلے نہ چلے, اس کا انٹرسٹ ختم. جب یہ شروع ہو جائے گا تو پھر ڈرامہ پہلے ہی بہت برے حالوں میں بیچارہ پھر بالکل ختم ہو جائے گا. آپ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ بڑا ریموٹ ایریا پاکستان کا, بلوچستان میں ہمارا شہر ہے کوئٹہ. بورن دیر, سنگلاخ سی. جب یہاں آئے تو لوگ کہتے تھے کہ پینڈو ہے. لیکن آپ بیسکلی پیدائش صرف کوئٹہ کی ہے, کیا رہنے والے آپ کوئٹہ کے ہیں, آپ کی فیملی؟ نہیں, میری پیدائش وہاں کی ہے. مائی فیملی گاٹ سیٹل دیر. اور لیکن میرے کچھ بہن بھائیوں کا, کچھ عزیزوں کا, ہمارا سارا کلچر وہی ہے. اب تو خیر پنجاب میں رہتے چونکہ 20 سال ہو گئے, تو یہاں سے کچھ لرن کیا ہے, لیکن بیسک ایجوکیشن وغیرہ سب وہیں پہ. تو آپ نے اپنا کریئر جو ہے کہ شوبز سے جو کام, جب آپ کا جو آپ نے فیلڈ چوز کی ہے, تو امبیشنز وغیرہ نہیں تھے آپ کے فیملی کی کچھ اور, لڑکوں کے لیے ہوتی ہے کہ جی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جاتے؟ بلکہ اس میں مزے کی بات ہے کہ میں خود بڑا عرصہ کنفیوز تھا. یعنی سیکنڈری لیول پہ جب آئے, 6ٹھی 5ویں 8ویں 9ویں 10ویں میٹرک ویٹرک میں, ہم کہ میں کہتا تھا فوجی بن جاتے ہیں, کہ میں کہتا تھا ایئر فورس میں چلے جاتے ہیں, وکیل بن جاتے ہیں, سرکاری جو چیز اچھی لگتی تھی نا, گلیمرس جو چیز سینٹر آف دی اسٹیج, وہ بننے کو دل چاہتا تھا. اور میں خیال یہی وہ تلاش تھی کہ کسی ایکسپریشن کی فیلڈ کی طرف آنے کی. میں نے اسٹارٹڈ رائٹنگ, میں کہانیاں لکھنی شروع کی اسکول میں, اور اسکول ہی کے اینڈ پہ میٹرک کے فوراً بعد میں نے پینٹنگ شروع کی. اور اس کے بعد میں نے پھر ریڈیو جوائن کر لیا. ٹیلی ویژن ابھی آیا نہیں تھا, تو میں نے ایکچولی میں بچپن سے مجھے شوق ووق نہیں تھا, میں نے ایکسپلور کیا ود ان مائی سیلف, آئی کین ڈو اٹ. اور پھر سب سے جو آپ نے پہلا پلے کیا تھا ٹی وی کے لیے یا پروگرام جو بھی آپ نے کیا, وہ کون سا تھا؟ وہ آڈیشن میں پاس کر چکا تھا, مجھے ڈرامہ نہیں مل رہا تھا, تو میں اکثر وہ ریڈیو پہ چونکہ کام کرتے تھے, پھرتا رہتا تھا کوریڈورز میں, کوئی ڈرامہ کے لیے آواز دے گا.
تو ایک دن وہ سہیل ظفر کیا کرتے تھے راگ رنگ کی کمپیئرنگ، رفیق اڑائے جس کے پروڈیوسر تھے، ان سے ہیلو آئی تھی، سہیل ظفر نہیں آئے تھے کسی سے، کہتے ہیں تیرے کو کوئی چنگی شلوار کی ملے گی، میں کہ جی کو ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں پہن کے آ جا تجھے کمپیئرنگ کراتے ہیں، سہیل نہیں آیا، لیکن اگر سہیل آ گیا پھر تو نہیں کرے گا۔ اب میں جتنی دیر تیار ہو کے واپس آئے میں دعائیں مانگ رہا تھا سہیل نہ آیا، میں کس طرح اسکرین پہ چلا جاؤں۔ سو دیٹ واز مائی فرسٹ اپیئرنس۔ تو اس کے بعد پھر ڈرامے کی باری آئی۔ ویسے تو مجھے پہلی آفر آئی تھی انور سجاد صاحب کے پلے کے لیے، نثار حسین صاحب سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب آنا ہے اسکرین پہ ایک دفعہ بڑے رول میں آئے تاکہ بعد میں بڑے رول میں رہے، اگر پہلے چھوٹا رول کر لیا تو ساری زندگی یہ نہ کرتے۔ اس کی وجہ سے نثار صاحب ناراض ہو گئے، بہت سال ناراض رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ان کی ناراضگی ختم ہوئی، انہوں نے مجھے زندگی بندگی میں کاسٹ کیا تو میرا پہلا پی ٹی وی ایوارڈ اسی میں مجھے ملا، جو طاہرہ مرحومہ کا آخری ڈرامہ تھا۔ لیکن جاور صاحب کا تھا اسی سیریز کے اینڈ پہ فرار، 5 ایپیسوڈر۔ آئی واز انٹروڈیوسڈ ان دیٹ۔ ایک رانا ملک لڑکی تھی، بڑی اچھی لڑکی تھی، بعد میں ڈرامہ نہیں کیا، ہم دونوں اس میں تھے۔ تو وہ ریکارڈنگ کے بعد سرود عتیق ریڈیو پہ آئی، کہنے لگی تو نے کیا ڈرامہ یاور صاحب کو؟ میں نے کہا، کہتی اچھا تیری تعریف ہو رہی تھی، یاور صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ایک بہت اچھا ایکٹر ہم نے دیا ہے تو میں تجھے دیکھنے آئی ہوں۔ میں بڑا خوش، بہت ایکسائٹ ہوں۔ پھر جھوک سیل کیا تو اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہا۔ آخری بار یہ امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ مدت بعد ایک دلچسپ کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ صرف دیکھنے کو سر؟ کھیلنے کو بھی۔ اچھا، آپ کی جو شادی ہے، آپ کی اپنی پسند کی شادی، جی، آپ are you in favor of having your wife work؟ she has worked with me in دشت and دوسرا آسمان، اور آپ کے ساتھ نظم اور نہ کہیں کام؟ مسئلہ یہ بڑے بچے ایک وقت پہلے سے چھوٹے تھے تب ان کو توجہ تھی، 3 daughters، ماشاء اللہ۔ تو اب وہ بڑی ہو رہی ہیں، اب پھر ان میں سے ہے انہیں کسی کے اندر یہ ایک کریٹو، بیکاز بوتھ دا پیرنٹس آر ویری ٹیلنٹڈ، تو بچوں میں یوزلی یہ چیز ہوتی ہے، اگر سب میں نہیں ہے تو ایک میں تو ضرور جب تک یہ چھوٹی چھوٹی تھی، میں جو بڑی والی دونوں ہیں وہ تھوڑا تھوڑا لگتا تھا، لیکن اب جب ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اب جو سب سے چھوٹی والی ہے وہ کرتی، کبھی کامیڈی بھی کرے گی، کبھی گانا بھی گا لے گی، گانے اس کو یاد بھی ہو جاتے، لیکن دیکھیں گے وہ جب بڑی ہوگی ہوش میں آئے گی کہ اس میں اس کو کیا پسند ہے، کس طرف ہو جانا ہے۔ Your wife has worked with you، آپ کے ساتھ انہوں نے دشت میں کام؟ دشت میں ان سے ہم نے بہت عرصے بعد زنگ ان کا اتارا، گانے نظمیں گوانی تھی، مجھے نئی آواز چاہیے تھی، منو بھائی نے مشورہ دیا، تو پھر ان کو آڈیشن کیا، ریہرسل کی، تو شی واز آل رائٹ، تو وہ پھر گائیں اور وہ خاصی پاپولر ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ کے جنرلی فیئرز کیا ہیں؟ کس چیز سے آپ کو ایک دم سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے؟ یا ناکامی سے بہت گھبراتا ہوں، بہت زیادہ۔ ایک فیز آیا تھا مجھے پچھلے دنوں، جب ہمارے بہت سے قریبی لوگ ایک ایک کر کے تو چلے، اسماعیل شاہ، ریاض، اور پھر جہاں سے سے پوچھتے ہیں کینسر ہے، ہارٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو خوف مجھے موت سے بالکل نہیں ہے۔ ہمارے فیملی میں بھی ایسے وی آر آلویز پریپیئرڈ۔ خوف جو مجھے ان دنوں آیا بہت، جو بھی کبھی آتا ہے کہ اگر ایسے ہی میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، دیٹس اٹ۔ اچھا، بیفور آئی وائنڈ اپ دس انٹرویو، میں ہر آرٹسٹ سے کہتی ہوں، اپنے گیسٹ سے، کہ یو مسٹ گیو اے میسج انٹو دا کیمرا فار آور پیپل، لوگوں کے لیے۔ میں مشورہ کسی اپنی فیلڈ کے حوالے سے بالکل نہیں دوں گا، ایک مسلمان، ایک پاکستانی، ایک انسان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ روز صبح اور روز شام صبح اٹھتے ہوئے طے کریں کہ ہم نے کیا کیا اچھا کام کرنا، کم سے کم ایک دن میں اچھا کام کرنے کا تہیہ کر لیں، اور روز شام کو لیٹنے سے پہلے سوچیں کہ ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں اور کیا کوئی ایک آدھ اچھائی کی ہے، اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے جواب دے ہو کے مجھے یقین ہے معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔